اور آگے تشریف لیں. زحمت نہ ہو اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. الذي بعدا فلا يرى وقربا فالشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا. العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بر محمد وآله.
بزرگان محترم، عزاداران سالار شہیداں اور بادہ کشان صحبہ ولایت، میں سب سے پہلے تو خدا بند کریم کا شکر گزار ہوں اور اپنے اولیاء نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پھر ایک بار مجھے اس مرکز حسینی میں خداوند عالم نے توفیق دی کہ کچھ میں اس کا اور اس کے خاص بندوں کا ذکر کروں، اور اس مرکز حسینی IEC کے تمام اراکین اور انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ کم علم کو بار بار یاد فرماتے ہیں، خود بھی زحمت کش ہوتے ہیں اور مجھے نوازتے ہیں۔ بہرحال یہ 4 مجلسیں ہیں اس سینٹر پہ، باقی تو 4 دن میں عشرہ سننے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا۔ آیت جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، میں سمجھتا ہوں ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کہیں گے کہ بیان کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کون ایسا ہے شیعہ جو ولایت اہل بیت کے بارے میں نہ جانتا ہو؟ نہیں، مگر ضرورت اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے، اس لیے کہ مجلس جو ہے وہ ذکر کے لیے بھی ہوتی ہے اور فکر کے لیے بھی۔ ذکر میں سب برابر کے شریک ہوتے ہیں، فکر میں بقدر پیمانہ تخیل، جس کے ظرف میں جتنی گنجائش ہے اور جس کو سلیقہ جتنا ہے میاں شامی کا، یا یہ کہوں کہ بحر ذخار فضائل اہل بیت میں جس کو جتنا ذوق شناوری ہے، جو جتنا بڑا پیراک ہے اس بحر ناپیدا کنار میں کہ جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں، وہ ذوق شناوری دکھا کے کچھ لالی آبدار ولایت کے کچھ چمکتے ہوئے موتی اپنے تاج عقیدت اور معرفت کا زیور ان کو بنا لیتا ہے، تو یہ اپنی اپنی استطاعت ہے، اس میں اگر کوئی زیادہ لے کے اٹھے تو ذاکر کی اچھائی نہیں ہے، کوئی نہ لے کے اٹھے یا کچھ لے کے اٹھے تو ذاکر کی کمی نہیں۔ بہرحال تو اگر فکر نہ بھی ہو کسی کی تو بہرحال ذکر کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، مطلب یہاں آ کے خالی دامن نہیں جانا ہے۔ الحمدللہ، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ بہرحال سب جانے پہچانے ہوئے ہیں، اتنا بڑا مجمع بھی نہیں ہے کہ میں ہر ایک کو نہ پہچان پاؤں، مجھے تو آپ جتنا بھی جان گئے ہیں۔ میں نے اس آیت کو آیہ ولایت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ 4 مجلسیں اسی عنوان پر پڑھوں گا، اور مجھے کوئی دعوی سخن گوئی ہے نہ آپ کو دعوی سخن فہمی بہت زیادہ ہوگا۔ مختلف علماء و ذاکرین مجھ سے کہیں زیادہ عظیم المرتبت علماء اور خطبہ اس منبر پہ بیٹھتے رہتے ہیں۔ اس موضوع پہ آپ نے سبھی سے سماعت فرمایا ہوگا، تو میں بھی اپنا سبق سنا رہا ہوں کہ میں نے کس زاویے سے فکر کی ہے۔ موضوع معلوم ہے، نتیجہ معلوم ہے، بس جو راہ علمی کا جو سفر طے کیا جاتا ہے، جو وے آف ڈیریویشن ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، کون کس بات کو، کس پوائنٹ کو کس انداز سے ثابت کر رہا ہے، بھئی اسی سے مجلس بن جاتی ہے، ورنہ نتیجہ سب کو معلوم ہے۔ ایک صلوات بر محمد وآل۔ ارشاد حضرت احدیت ہے، انما ولیکم اللہ، خداوند عالم
نزول قرآن کے دور سے لے کر آج تک اور آج سے صبح قیامت تک کے تمام مخاطبین سے، بالعموم سارے انسانوں سے اور بالخصوص مؤمنین سے، جو اپنے کو اللہ نہیں جانتا کہ وہ مومن ہے کہ نہیں، اللہ جانتا ہے، مگر اللہ کو یہ نہیں پڑی ہے کہ وہ یہ کہے کہ کون مومن ہے کون نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنے کو مومن سمجھتا ہو، جو اپنے کو مومن، جو دعوی ایمان کرتا ہو، وہ بالخصوص مخاطب ہے، ویسے بالعموم سب مخاطب ہیں اس آیت کے، کہ بس تمہارا ولی، میں ترجمہ اس کے بعد میں کروں گا، یعنی ولی کے لفظ کا، بس تمہارا ولی اللہ ہے۔ انما کلمہ حصر کہلاتا ہے زبان عربی میں، یعنی جب باقی جتنے بھی اس کے کیٹیگریز ہوں یا جتنے بھی اس کے افراد ہوں، پرسنز ہوں، ان سب کو جب کنارے کر کے اور کچھ مخصوص لوگوں میں اس بات کو منحصر کیا جاتا ہے تو لفظ کلمہ انما آتا ہے۔ جیسے آیہ تطہیر میں جب حصر کیا تو انما سے شروع ہوا، یعنی بس، یعنی اب جو لوگ ہیں بس وہی ہیں صاحبان تطہیر۔ یہ بات اور ہے کہ انما کے حصار کے ساتھ ساتھ وہاں چادر کا حصار بھی احتیاطاً تھا کہ کوئی نامحرم نہ آنے پائے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ کلمہ حصر ہے۔ ماشاءاللہ آپ تو بڑے زباندان ہیں اور بڑے بہت ہی کریم ہیں، نوازنے والے ہیں۔ کلمہ حصر ہے انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے، صاحبان ایمان، کہ جو اقامہ صلاح کرتے ہیں، نماز کو برپا کرتے ہیں، فقط پڑھتے نہیں ہیں بلکہ قائم کرتے ہیں، کہ ایسی ادائیں کہ جس سے نماز قائم ہو جائے چاہے وہ نہ رہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں درا حالے کے، ایسی حالت میں کہ وہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، اس حالت میں رکوع کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دیتے ہوئے رکوع کرتے ہیں یا رکوع کرتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں اس ابتدائی مرحلے میں کہ یہ آیہ ولایت کہلاتی ہے۔ اس میں خداوند عالم جو ہے وہ کم سے کم 3 ولیوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اب خاص توجہ، 3 ولیوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ایک تو اپنے کو کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، دوسرا ولی اللہ ہے، تیسرا جو ہے وہ ہے جمع کا صیغہ۔ یہ بات اور ہے کہ آیت آتے وقت وہ ایک فرد تھا، مگر جماعت کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ایک فرد سے جب ابتدا ہو جائے تو اس کے بعد تو سلسلہ وہیں سے مل جائے گا۔ تو کم سے کم 3 ولیوں کا خدا ذکر کر رہا ہے کہ ایک ولی میں ہوں، ایک ولی میرا رسول ہے، اور ایک ولی وہ ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، اقامہ صلاح کرے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ آپ نے غور فرمایا، یہ قرآن مجید ہے، یہ خالق کلام اور خالق عقل کا کلام ہے، خالق بلاغت ہے۔ تذکرہ ایک سے زیادہ ولیوں کا ہو رہا ہے، اور زبان عربی میں ولی کا جو پلیورل ہے، جو جمع ہے، یہ ولی واحد ہے، اس کا پلیورل، اس کا جمع جو ہے وہ ہے اولیاء۔ قرآن میں آیا ہے بہت سی جگہوں پر، اتخذوا اولیاء من دون اللہ، اللہ کے علاوہ یہ لوگ اولیاء بنا بیٹھے، کئی ولی۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور سورہ بقرہ میں جو آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آپ وہاں پر بھی دیکھیں کہ جب اللہ نے اپنی طرف جوڑا ہے تو کیا کہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، واحد ہے۔ اور جب شیطان اور طاغوت کے ماننے والوں کی فہرست گنائی ہے تو کہا ہے کہ
اولیاء کا لفظ آیا کہ نہیں ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کافروں کے اولیاء، تو وہاں پر جمع ہے، اور جب اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا تو لفظ ولی، چلیے وہاں پر تو فقط اللہ ہے، انما اللہ ولی الذین آمنوا، وہاں پر اور لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے. مگر یہاں پر تو خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے انما، اور آگے گنا رہا ہے اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان وغیرہ وغیرہ. تو اولیاء گنائے جا رہے ہیں، کئی ولی گنائے جا رہے ہیں، مگر ایک لفظ ولی اللہ رکھ رہا ہے. یہ نہیں فرما رہا ہے کہ انما اولیاءکم اللہ ورسولہ. بھائی عربی کے قاعدے کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، کوئی بھی زبان ہو، جب بہت سے اولیاء ہیں، بہت سے ولیوں کا تذکرہ ہے، تو جمع کا صیغہ آنا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں؟ مگر خداوند عالم اولیاء کے بجائے یہ کہہ رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ. اس نقطے پہ آپ غور فرمائیں تو اس میں بڑے معانی ہیں. یعنی خداوند عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جتنی بھی فہرست طویل ہو جائے اولیاء کی، یہ ولایتیں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ولایت ہے کہ جو ہر ایک تک پہنچی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. غور فرمایا میرے اس نقطے کے اوپر. یعنی انما ولیکم اللہ، ایک ولی، جبکہ اولیاء ہیں، بہت سے ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ولایت حقیقت میں ایک ولایت ہے. اگر لفظ اولیاء استعمال کر لیتا تو اللہ کی ولایت کی کیٹیگری اور اس کا معیار الگ ہو جاتا، اور بعد والے ولیوں کا معیار الگ ہو جاتا. بھائی غور فرمائیے. بھائی آیا اطاعت میں آپ یہ دیکھ لیں تاکہ یہ ڈیفائن ہو جائے، پوری بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ وہاں پر لفظ اطیعوا ایک بار نہیں آیا ہے، بلکہ آیا اطیعوا اللہ. کہنا چاہیے تھا، اگر ایک طریقہ، وہ بھی غلط جملہ نہ ہوتا اگر اللہ ارشاد فرماتا کہ اطیعوا اللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم. مگر اللہ فرما رہا ہے وہاں پر کیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی. اور تیسرے جب گنایا گیا ہے اولی الامر، تو اس سے پہلے تیسری بار تکرار لفظ اطیعوا کی نہیں ہوئی ہے. اب یہ سب بڑے معارف و بڑے قرآن فہمی کے یہ نقطے ہیں. بہرحال وہاں پر تکرار اطاعت اس لیے ہوئی ہے کہ اطاعتیں ایک ہیں، مگر انداز اطاعت میں ذرا سا فرق ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی اطاعت کی بس انتہا یہ ہے کہ پورے وجود کو اس کے حوالے کر کے سجدہ کر لینا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے یہ اطاعت ہے. اور اولی الامر کی کے آگے جو اطیعوا کی تکرار نہیں ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت بعینہ ایک ہے. بہرحال یہ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا بات. تو کہنے کا مقصد یہ تھا ابتدا میں کہ وہاں پر ولی کا لفظ استعمال کیا اللہ نے کہ انما ولیکم اللہ، ایک ولی، جبکہ ولیوں کی فہرست اور آگے بھی ہے. یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اصالتاً، اولاً، بالذات، ابتداءً، اوریجنلی جو ولایت ہے وہ فقط اللہ کی ہے. اب جو بھی اس کے آگے ولی ہے وہ ولایت اللہ کا مظہر ہوگا، اس کی اپنی کوئی ولایت نہیں ہے کہ آپ ولایتوں میں دونوں کی فرق کریں کہ اللہ کی ولایت کچھ اور ہے اور رسول کی ولایت کچھ اور ہے اور زکوٰۃ دینے والے کی ولایت کچھ اور ہے، بلکہ تینوں ایک ہی کیٹیگری میں، بلکہ ایک ہی ولایت ہے. بھائی بڑی خاص توجہ چاہتا ہوں. اب یہاں پر آپ غور فرمائیں کہ خداوند عالم جو ہے، میں ایک دعویٰ کرتا ہوں پھر دلیل دیتا ہوں. ولایت کا مطلب فقط ایک جملے میں پہلے یہ سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنے میں اگلی آسانی ہو. ولایت، اللہ کی ولایت، قرآن میں بھی آیا ہونا کا ولایت اللہ، یعنی روز قیامت فقط بادشاہت ولایت اللہ کی ہے. کیا وہاں پہ دوستی ہے، یاری ہے؟ قیامت کے دن دوستی خالی اللہ کی ہے. قیامت کے دن دوستداری، یاری، نصرت، مدد نہیں. توجہ کا طالب.
ولایت کا مطلب ہے اللہ ولی ہے اور ولایت اس کا اپنا خاص ایک منصب ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ما سوی اللہ دائرہ عالم امکان میں اللہ کے علاوہ، ما سوی اللہ دائرہ عالم امکان میں عدم کے بعد سے ابتدائے وجود سے انتہائے وجود کائنات تک اس دائرہ عالم امکان میں جو کچھ بھی شے ہے اس سب پر حق حکمرانی اللہ کا ہے. یہ مطلب ہے ولایت کا. ایک جملے میں بہت سمیٹ کے میں نے کہا، اس کی بڑی تشریح ہے کہ ما سوی اللہ دائرہ عالم امکان میں جو کچھ بھی ہے اس سب پر حق حکمرانی کا مطلب ہے ولایت. توجہ فرمائیے آپ نے. اب خداوند عالم نے اس دنیا میں کائنات کو آباد کیا، پردہ عدم کو چاک کر کے بستی وجود میں لوگوں کو بسایا، انسان کو اپنے صفات جلال و جمال و کمال کا آئینہ انعکاس بنایا، اسے جماد و پتھر نہیں بنایا، اسے گھاس پھوس پلانٹس اور نبات نہیں بنایا، اسے حیوانوں درندوں چوپایا نہیں بنایا، بلکہ اس کائنات عالم اکبر کا خلاصہ اس کے وجود عالم اصغر میں سمیٹ کے گلشن کائنات کو سجا کے انسان کے سر پہ اپنا تاج کرامت و شرافت و نیابت اور خلافت رکھ کے صدر نشین مسند عالم امکان بنایا کہ جیسے کائنات کی مسند بجھی ہو اور کسی مہمان کی آمد کا انتظار ہو، یعنی یہ ساری کائنات دم بخود ہے اور اپنے صدر محترم کے انتظار میں کہ وہ آئے اور جلوہ افروز مسند عالم امکان ہو جائے. یہ انسان کا شرف ہے جو خداوند عالم نے اسے عطا کیا، کیونکہ اسے اپنے وجود اور اپنے صفات کا آئینہ انعکاس جس میں اس کے صفات اور ایٹریبیوٹس ریفلیکٹ ہوں، اسے ایک ایسا آئینہ بنانا تھا. لہٰذا اب جب اسے بھیجا تو ظاہر ہے کہ سارے انسانوں کو بھی بھیجنا تھا، اور حقیقت میں ہدایت کرنے والا اللہ ہے. اس کائنات میں کسی کو اس نے یوں ہی محمل کھیل کود کے طور پر نہیں بھیجا، کٹ پتلی کے طور پہ نہیں بھیجا، بلکہ امتحان کے لیے بھیجا ہے. اور ظاہر ہے کہ امتحان ہو تو وسائل بھی ہوتے ہیں امتحان کے، اور مادہ امتحان سلیبس بھی ہوتا ہے، اور بغیر سلیبس خالی سلیبس ہو اور اگر کوئی معلم نہ ہو، کوئی پروفیسر نہ ہو، کوئی بتانے والا نہ ہو تو سلیبس بیکار ہو جاتا ہے، ساری ٹیچنگ بیکار ہو جاتی ہے. امتحان کا جواز نہیں ہے جب تک کہ سلیبس کو پڑھانے والا نہ ہو. اور اسی امتحان کی وجہ سے انسان کو اختیار دیا ہے، اس کے فانوس ذہن میں چراغ عقل کو روشن کر کے اور اس کے نفس محترم کی قسم کھا کے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی اور قسم اس کی جس نے اسے نک سک سے سنوارا اور اس کے تصویر حسن کو آراستہ کیا، پھر اسے الہام کیا اس کے فجور یعنی تمام نیگیٹو ایٹریبیوٹس کا، برائیوں کا الہام، اور اسے تمام اچھائیوں اور پرہیزگاریوں کا الہام کیا، یعنی صاحب الہام ہر نفس انسانی کو بنایا. یہ انسان اپنے وجود میں ایک پیغمبر لیے ہوئے ٹہل رہا ہے. یہ انسان اپنے وجود میں ایک پروفٹ جسے نفس کہتے ہیں، نفس ناطقہ. اب امتحان کے لیے ظاہر ہے کہ اختیار ضروری ہے، اگر اختیار نہ دیا جائے تو پرکھنا کیسا، امتحان کیسا. اسی لیے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے سبیل کی اپنے راہ کی ہدایت کر دی، ہدایت ہم نے کی ہے. اب وہ ہمارے راستے پہ چل کے شکر ادا کرے یا ہمارے راستے سے منحرف ہو کے کفران نعمت کرے، ہم نے اسے اختیار دے دیا ہے اور ہدایت کر دی ہے. تو ہدایت کیسے کی ہے؟ یا تو آ جا بزم بشری میں، کب تو آیا ہے اے ہادی اصلی، کب تو ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو اتنا بڑا پردہ دار ہے کہ آنکھوں ہی سے نہیں بلکہ عقلوں سے حجاب کرنے والا، پس پردہ زنگاری وہ چھپا ہوا محبوب کہ جو ہدایت کا ذمہ دار بھی ہے. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور آخرت کا انتظام ہمارے ہاتھ میں ہے. اے ہادی کبھی تو بزم بشری میں آ جا، نہ کبھی چراغ رخ زیبا لے کر اپنا دیدار روشن کرایا، نہ کبھی ہمیں منہ لگایا، نہ کبھی ہم کو شرف ہم کلامی دیا، نہ کبھی اپنا چلمنوں سے دیدار کرایا.
بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ جب اس نے انسان سے یہ چاہا کہ اس کا امتحان لے، تبارک الذی بیدہ الملک الذی هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں حکومت کائنات ہے، توجہ کا طالب ہوں، ولایت کائنات، حکومت کائنات ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اس نے خلق کیا موت کو اور خلق کیا حیات کو، لیبلوکم تاکہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا تمہارا ایگزامینیشن لے، تمہارا امتحان کرے کہ تم میں ازرو عمل کون احسن ہے، گڈ نہیں ہے، بیٹر نہیں ہے، بیسٹ کون ہے، یعنی احسنیت کا امتحان لینے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے تو کبھی تو پڑھانے آتا، کبھی تو ہدایت کرنے آتا، بھائی یہی سبب ہے کہ اس پہ لطف پر واجب ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ بنی نوع انسانی کے امتحان کے لیے مکمل انتظام کرے اور ان کی ہدایت کا مکمل انتظام کرے، تو یا تو خود آ جائے یا نمائندے اپنی طرف سے بھیجے، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب نصاب ادھر سے آئے گا تو پروفیسرز بھی ادھر ہی سے آئیں گے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ ایسا نہیں ہے کہ جو پروفیسر آیا جن کو پڑھانے آیا کیا انہی سے پہلے پڑھے گا؟ بھئی ایک صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ میں اس تمہید میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی اپنی باتوں اور ان اہم آیتوں کو اس خالی جگہوں کو پر کروں تاکہ آپ کا ذہن بلکہ پر ہو جائے۔ وہ معلم کائنات بنا کے بھیجنے والا ہے۔ بھائی دیکھیے سورہ جمعہ میں کیا آیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ، یعنی تعلیم جو دینے آئے گا اب وہ جو بھی اس کی طرف سے نمائندے ہوں، ظاہر ہے کہ تعلیم جو دینے کے لیے آتا ہے وہ تعلیم لیتا نہیں ہے آ کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ تو طے ہو گیا کہ اس کی طرف سے نمائندے آنے چاہیے۔ یہی فلسفہ ہے رسولوں اور نبیوں کے بھیجنے کا، ارسال رسول بعثت انبیاء کا یہی فلسفہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کرنے والے، سلیبس کو پڑھانے والے، امتحان کے لیے پہلے سے وارم اپ کرانے والے، پریپریشن کرانے والے، تیاریاں کرانے والے، تاکہ کوئی اتمام حجت امتحان حال میں نہ رہ جائے کہ ہم نے یہ کوشچن تو پڑھا ہی نہیں تھا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک کسی پر عذاب نہیں کرتے، ناراض نہیں کرتے، یعنی فیل نہیں کرتے جب تک کہ ہم کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے نمائندہ اتمام حجت کے لیے بھیج نہ دیں۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل۔ ابتدا میں لوگ ایک ہی گروہ تھے، پھر اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بشارتیں دیتے ہوئے اور ڈراتے ہوئے اس کی خوشنودی کی بشارتیں اور اس کے عذاب و نافرمانی کے نتائج سے ڈراتے ہوئے بھیجا، کاہے کے لیے؟ اللہ، تاکہ نہ رہ جائے، یکون للناس، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر اور ایکسکیوز، کوئی حجت، تکرار، کوئی بہانہ روز قیامت لوگوں کے پاس اللہ کے مقابل کوئی عذر نہ رہ جائے کہ ہمیں کیا معلوم کہ تیرا پیغام کیا تھا، تیرا امتحان کیا تھا، تیرا سلیبس کیا تھا، تیری رضا کیا تھی، تو کیا چاہتا تھا، کاہے کا امتحان تھا۔ تو اب یہ نمائندے یہاں تک تو ثابت ہو گیا۔ اب یہاں سے بڑی خاص توجہ اس تمہید کے پاس، ایک کنکریٹ تمہید کے پاس بہت خاص توجہ چاہتا ہوں کہ امتحان کے لیے اللہ نے بھیجا اور اپنی طرف سے نمائندے بھیجنے شروع کیے۔ ظاہر ہے جو بھی آئے گا اللہ کا نمائندہ ہوگا، مگر بہت خاص توجہ رکھیے گا کہ خداوند عالم کا 100% نمائندہ اس یونیورس اور عالم امکان میں کون ہو سکتا ہے، اس کا کرائٹیرین کیا ہے؟ بھائی غور کیجئے گا، بھائی رسول بھی اللہ کا نمائندہ ہے، ہر نبی اللہ کا نمائندہ ہے، مگر کوئی بھی بشر رسالت اور نبوت کے ٹائٹل سے اللہ کا 100% 100% نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں آپ چپ رہیں گے اس لیے کہ تعجب خیز بات ہے، مجھے تو اس کا جواب دینا ہے۔ میں پہلے ایک بات کر رہا ہوں، ایک سوال کر رہا ہوں، ایک خود سے اس کا جواب دوں گا۔ میرا ایک دعویٰ ہے کہ کوئی بھی بشر اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ خداوند عالم کا 100% نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ شفیع صاحب، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ رسول ہو یا نبی ہو، رسالت اور نبوت لے کر جو آیا ہے وہ اللہ کا 100% نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ ہے تو نمائندہ،
مگر نمائندہ علل اطلاق، ایبسولوٹ جسے کہتے ہیں، 100% نمائندہ اللہ کا کوئی بھی بشر رسالت اور نبوت کے منصب اور ٹائٹل سے نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ نمائندہ 100% وہی ہوگا جو وہ والا منصب لے کر آئے جو اللہ کا منصب ہے۔ بھائی غور فرما رہے ہیں؟ اللہ رسول نہیں ہے، اللہ رسول نہیں ہے کہ کوئی رسول اس کا 100% نمائندہ ہو۔ اللہ نبی نہیں ہے، رسالت اور نبوت اللہ کے اپنے منصب نہیں ہیں۔ بھئی ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، مجمع قلیل ہونے کے بعد بھی آپ لگ رہا ہے آج ہی سے سننا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، میں بھی ٹالنے کا عادی نہیں ہوں۔ بھائی ایک مل جل کے صلوات سے نوازے تو عرض کروں۔ کوئی بھی بشر میرا دعویٰ سن لے تو دعویٰ بہت سنگین ہے، مگر اس کا جواب اس سے سنگین ہے کہ کوئی بھی بشر نبوت اور رسالت کے ٹائٹل اور منصب اور عہدے سے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایبلٹی نہیں ہے، اس میں کیپیبلٹی نہیں ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے، نہیں، جو بھی ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ اللہ جانے کس میں کیا صلاحیت ہے، کس کو کیا دے کے بھیجا ہے۔ اتنا طے ہے کہ اللہ جب کسی کو کوئی ذمہ داری دے کے بھیجتا ہے تو اس کی مکمل صلاحیت دے کے بھیجتا ہے۔ وہ کبھی بھی سرنڈر نہیں ہوتا لوگوں کے سامنے کہ یہ معلوم ہے وہ نہیں معلوم ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ جس سے جو کام لیتا ہے اس کی پوری صلاحیت اسے دے کے بھیجتا ہے۔ اور جہاں بھی کوئی اپنے منصب، جس جگہ پہ بیٹھا ہو اور منصب کے لحاظ سے ذرا سا بھی اگر ڈسکوالیفائڈ ہو جائے، بھائی یہی سب سے بڑی علامت ہے کہ کون اللہ کی طرف سے ہے، کون خود سے بنا ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کہیں بھی چپ ہو جائے تو سمجھ لو خود سے تراشا ہوا یہ بت ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ بھائی اس لیے کوئی نبی اور رسول اللہ کا 100% نمائندہ نبوت اور رسالت کے منصب اور ٹائٹل سے نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ والا منصب لے کر نہ آئے کہ جو اللہ کا منصب ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، جو اللہ کا اپنا منصب ہے وہ لے کر، اس لیے کہ رسالت اللہ کا منصب نہیں ہے، اللہ رسول نہیں ہے، اللہ نبی نہیں ہے، یہ توہین پروردگار ہے کہ اسے رسول کہا جائے۔ وہ اس کا اپنا منصب نہیں ہے، وہ بشر میں جس کو چاہتا ہے رسول و نبی بنا دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ کس مقام کس جگہ پہ اپنی رسالت کو رکھے۔ یہ رسالت جو ہے وہ اس کا اپنا منصب نہیں ہے، وہ جسے بنا دیتا ہے وہ رسول بن جاتا ہے، وہ جسے بنا دیتا ہے تم نبی ہو وہ نبی بن جاتا ہے، وہ اس کا اپنا منصب خاص نہیں ہے۔ بھائی غور فرما رہے کہ نہیں؟ تو وہ شخص نمائندہ نہیں ہو سکتا اللہ کا 100% کہ جو منصب رسالت اور نبوت ہی پہ ٹھہر جائے۔ وہ ہے تو نمائندہ مگر ایبسولوٹ نہیں ہے، 100% نہیں ہے۔ یعنی سارے عالم امکان کے لیے، ہر بشر ابتدا اور انتہا تک کے لیے، بھائی اللہ کا حدود مملکت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب پہ اللہ کی حکومت ہے۔ تو نمائندہ 100% وہ ہوگا کہ جو کائنات میں ایبسولوٹ بغیر کسی شرط کے کہ اس کا ہے حاکم، اس کا نہیں ہے، کل کا حاکم تھا آج کا نہیں ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نمائندہ وہی ہوگا جو 100% منصب لے کر آئے۔ اور نبی اور رسول اس لیے نہیں ہے کہ رسالت اس کا اپنا منصب نہیں ہے، نبوت اس کا اپنا منصب نہیں ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو اللہ نہ رسول ہے نہ نبی ہے، وہ اللہ ولی کائنات ہے۔ بھئی آپ کنیکٹ نہیں ہوئے۔ جو اللہ رسول نہیں ہے، جو اللہ نبی نہیں ہے، وہ اللہ ولی کائنات ہے۔ یہی آیت انما ولیکم اللہ، اللہ ولی الذین آمنوا ہنالک ولایت اللہ۔ اللہ ولی کائنات ہے۔ نبوت اس کا اپنا منصب نہیں ہے، رسالت اس کا اپنا منصب نہیں ہے، ولایت اس کا اپنا خاص منصب ہے۔ توجہ فرما رہے؟ یہ اس کا اپنا منصب، نام اس کا اللہ ہے، منصب ہے ولایت۔ بھائی غور کیجئے گا، نبوت اس کا اپنا منصب نہیں ہے، رسالت اس کا اپنا منصب نہیں ہے، ولایت اس کا اپنا منصب ہے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ نام اللہ ہے، مختلف صفات ہیں، مگر منصب کیا ہے اس کا؟ وہ کہتا ہے ہم ولی کائنات ہیں۔ اب جن معنوں میں چاہو سمجھ لو۔ بھئی آپ کنیکٹ رہے تو آگے بڑھوں۔
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وہ اللہ جو نبی نہیں ہے، جو اللہ رسول نہیں ہے، وہ اللہ ولی کائنات ہے، ولایت اس کا اپنا خاص منصب ہے، نبوت اور رسالت اس کا اپنا منصب نہیں ہے۔ بھائی غور کیجئے گا، یعنی جس کو دینا ہوا دے دیا، ایسا نہیں ہے کہ میرا اپنا منصب ہے لے جاؤ۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ جملہ سنبھالیں، کیونکہ نبوت اور رسالت اس کا اپنا منصب نہیں ہے، لہذا جسے نبی اور رسول بنایا اسے بولا کے منصب نہیں دیا، کیونکہ اپنا منصب نہیں ہے۔ ذرا نوازی توجہ ہے، نبوت اور رسالت اس کا اپنا منصب نہیں ہے، لہذا بولا کے نہیں دیا، بلکہ اس بشر، اس انسان کو بلایا نہیں ہے۔ جب اعلان رسالت کروانا ہوا، بھائی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تو لاکھ کچھ ان کی رسالتیں، نبوتیں بھی چھوٹی ہیں خاتم الانبیاء سے، جو نبیوں کا سردار ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا بڑا رسول ہے کہ اللہ فرما رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات، وہ بابرکت ہے ذات کہ جس نے اپنے بندے پر قرآن فرقان نازل کیا تاکہ وہ عالمین، پورے یونیورس کے لیے نذیر و بشیر و رسول قرار پائے۔ یہ رسالت آخری ہے، یہ ختم نبوت کا وزن ہے کہ للعالمین نذیرا۔ پچھلے انبیاء چھوٹے چھوٹے علاقوں، چھوٹے چھوٹے زمانے کے لیے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اور نبی مختلف خطہ ہائے عرض کے مختلف انبیاء ہیں۔ جو مصر میں نبی ہے وہ مکے میں نہیں ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہی وقت میں کئی انبیاء ہیں۔ ابراہیم ہے تو ان کے دونوں بیٹے اسحاق ہیں، اسماعیل ہے، اور حضرت لوط بھی ہیں۔ عیسیٰ ہیں تو یحییٰ بھی ساتھ میں ہیں۔ مومن آل یاسین کا سورہ رحمان میں جو ذکر ہے، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ و یحییٰ ہم زمانہ ہیں، حضرت زکریا و مریم سے سب ہم زمانہ ہے۔ واقعات سنے ہیں، نہ ہو تو ایران والی مووی دیکھ لی حضرت مریم والی، ایک سلام، آج کل مووی زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رسالت اس کا اپنا منصب نہیں ہے۔ اب یہ آخری رسول ہے، بھائی توجہ، آخری رسول ہے، اور اب کوئی رسول نہیں ہے صبح قیامت تک کے لیے، یہ رسول ہے عالمین کے لیے، للعالمین نذیرا۔ حدود رسالت محمد کا اندازہ ہم کیا کریں؟ ہم نہیں جانتے۔ الحمدللہ رب العالمین، بس مختصر یہ ہے حدود رسالت محمد کہ جہاں جہاں کا اللہ رب ہے، کہاں تک گنایا جائے؟ جہاں جہاں تک اللہ رب ہے وہاں وہاں تک محمد نذیر و بشیر و رسول ہے۔ مگر اس سب سے بڑی رسالت، بھائی توجہ، بھائی رسالت اس کا اپنا منصب نہیں ہے کہ بولا کے دے۔ بھائی یہی سبب ہے کہ بولا کے رسالت کا اعلان رسول اللہ سے بھی نہیں کروایا، بلکہ پیغام رسانی سے کام چلا لیا، زحمت سفر نہیں دی کہ آ کے لے جاؤ۔ بھائی بولا کے کیوں دوں؟ میرا اپنا منصب نہیں ہے کہ حوالے کروں بولا کے۔ میں زینہ بزینہ آگے بڑھ رہا ہوں، اگر آپ ساتھ ہیں۔ اپنا منصب نہیں ہے لہذا بولا کے نہیں دیا، بلکہ زمین پہ رہو، زحمت سفر نہیں ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے اعلان رسالت کا حکم دینا۔ تم وہیں رہو، بلکہ غار حرا میں رہو۔ وہی اول آ گئی اعلان رسالت کے لیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ وہی اول، بھائی بالاتفاق وہی اول۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعلان رسالت کا حکم ہے کہ اب آپ کہیے کہ آپ رسول ہیں۔ آپ تو کنتم نبیًا وآدم بین الماء والطین، یہ تو آپ خود ہی کہیں گے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم جو ہے وہ خاک اور پانی کے درمیان کے مراحل سے گزر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ مگر اب آپ امپلیمنٹیشن کا وقت آ گیا ہے، اب آپ جو ہے وہ قانون سازی کا وقت آ گیا ہے۔ اب آپ اظہار کریں، یہ جانے نا قدر نا فہم، یہ جو آپ کی قدردانی نہیں کر پا رہے ہیں، آپ ان سے بتائیں اور اب ان کو انسان بنانا شروع کریں۔ لہذا اب یہ وحی اول ہے، تو رسالت کیونکہ اس کا اپنا منصب نہیں ہے، لہذا بولا کہ آخری نبی سید المرسلین سے بھی جب اعلان رسالت کروانا ہوا تو اللہ نے بولا کے منصب نہیں دیا ہے، کیونکہ اللہ کا اپنا منصب نہیں ہے رسالت۔
رسالت، مگر ولایت اس کا اپنا منصب ہے۔ بھائی یہی سبب ہے کہ جب اعلان رسالت کروانا ہوا تو نہیں بلکہ پیغام رسانی سے کام چلایا، مگر جب ولایت کا اعلان کروانے کا حکم دینا ہوا تو اب پیغام سے کام نہیں چلا بلکہ معراج میں حکم ولایت دینے کے لیے بلایا کہ براہ راست اپنا منصب دینا ہے، اور یہ منصب ایسے دینا ہے کہ جبرائیل بھی جہاں رازدار نہیں ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات سے نواز دے۔ بلا کے اپنا منصب خاص دینے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ معراج کوئی ایک بار تو نہیں ہوئی ہے، ارے بعض روایات میں ہے 200 بار، بعض میں ہے 400 بار۔ اور حیرت کا ہے کہ ہے اگر کوئی آفیسر، کوئی فرسٹ سیکریٹری اگر ہیڈ آفس جائے آئے کسی کا اجارہ کسی سے مطلب، حیرت کا ہے کہ تمہیں تعجب یہ ہے کہ وہ چلے کیسے گئے، اور ہم شیعوں کا تعجب یہ ہے کہ جا کے آ کیسے گئے۔ نہیں غور فرمایا بھائی، جن کا گھر ہی وہ ہو جو جہاں سے آئے تھے، اگر وہاں بار بار جائیں تو تعجب کاہے کا ہے۔ تو منصب رسالت کا جب اعلان کرانا ہوا تو بولا کہ نہیں، کیونکہ میرا اپنا منصب نہیں ہے، ولایت میرا اپنا منصب ہے، لہذا خداوند عالم نے اپنے حبیب کو اعلان ولایت کے لیے، اللہ اکبر، یعنی جس رسالت میں وسیلہ بنا دیا جبرائیل کو، مگر ولایت میں وسیلہ گوارا نہیں ہے بلکہ میرا اپنا منصب خاص ہے۔ جا کے اعلان کر دو کہ میری نمائندگی میں تم ولی کائنات ہو۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہی غدیر کا اہتمام تھا اور یہی پیغمبر نے بتایا تھا۔ بھائی اسی سبب سے بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں، ورنہ میرا موضوع نہیں تھا اس وقت غدیر، وہ کبھی آ گیا تو آ گیا، مگر یہی سبب ہے کہ یہی سیکوینس جو آیت میں ہے، یعنی ولایت ایک ہے، انما ولیکم اللہ، ایک ولی۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ ولایت فقط اللہ کی ہے۔ پیغمبر نے اسی سیکوینس، اسی ترتیب کا اہتمام اعلان ولایت علی سے پہلے منبر غدیر پہ کیا۔ براہ راست یہ نہیں کہا کہ تمہارے ولی علی ہے، اگر براہ راست علی کو ولی کہہ دیتے تو علی کی ولایت جو بہت چھوٹی سی چیز ہو جاتی۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ وہ بھی بڑی بھاری تھی خلافت اور حکومت کے اوپر، مگر پیغمبر نے اہتمام یہ رکھا کہ اس کو اپنے مصدر ولایت سے، مرکز ولایت سے، اصل ولایت سے جوڑا جائے۔ فوراً پیغمبر نے یہ کہا کہ الست اولی بکم بالمؤمنین، الست اولی بکم من انفسکم، سب سے پہلے کہ یہ بتاؤ کہ ہم تمہارے نفسوں، تمہاری جانوں پر خود تم سے زیادہ حق تصرف و اختیار و استعمال نہیں رکھتے، یعنی جتنا تم کو اپنے بارے میں خود اختیار ہے اس سے زیادہ ہمیں تمہارے بارے میں، تمہارے وجود، تمہارے فیصلے کے بارے میں تم سے زیادہ تم پر حق و اختیار و تصرف ہے کہ نہیں ہے؟ قالوا بلا۔ تو فوراً پیغمبر نے فرمایا کہ الا ان اللہ مولایا۔ بھائی توجہ ہے سیکوینس، یہ نہیں کہا کہ علی ان اللہ مولایا وانا مولا المومنین، اللہ ہمارا مولا ہے اور ہم مومنین کے مولا ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ الا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی جو اللہ کو ولی مانے، جو ہمیں ولی مانے، اس سب کے ولی علی ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نوازیں بر محمد و آل محمد۔ تو ولایت اس کا اپنا، ماشاءاللہ، ولایت اس کا اپنا منصب خاص ہے، وہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ ہاں بغیر معیار کے نہیں دیتا، نہیں، اگر بغیر معیار کو دیتا ہے تو ہر ایک تک پہنچ سکتا تھا نا، ہر ایک تک اسی لیے نہیں پہنچ سکتی ولایت کے بغیر معیار کے نہیں دیتا۔ بھائی کوئی منصب بھی وہ بغیر کرائٹیرین کے نہیں دیتا، کوئی ابیلٹی ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے۔ میں کیا عرض کروں کہ جملے آ جاتے ہیں میری زبان پہ اس طرح کے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ منصب مل جانے سے کوئی صاحب عزت ہو جاتا ہے، صاحب عہدہ مل جانے سے کوئی صاحب کردار نہیں ہو جاتا۔ کسی کو منصب اور عہدہ مل جانے یا ہڑپ لینے یا اس کو قبضہ کر لینے سے کوئی صاحب صفات و صاحب کردار نہیں بن جاتا۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ منصب اور عہدہ مل جانے سے کوئی صاحب عزت و صاحب عظمت و صاحب کردار نہیں ہو جاتا، بلکہ جب صاحب کردار و صاحب عظمت ہوتا ہے تو منصب ملتا ہے۔
نہیں بلکہ اور ایک زینہ آگے بڑھاؤں آپ کو کہ کوئی بھی منصب مل جانے سے صاحب عزت و صاحب کردار نہیں ہو جاتا، بلکہ جو صاحب عزت و صاحب کردار ہوتا ہے منصب اسے خود تلاش کرتا ہوا پہنچتا ہے، چاہے غار ہرا میں جا کے ڈھونڈے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہرحال میں کیا عرض کروں، ماشاءاللہ 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 میرے سامعین بہت دور دور سے کنیکٹ ہیں اور ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ عرفی بھائی ایک صلوات پڑھیں پر محمد میں بے اختیار کسی منزل پہ آ گیا، اب چاہتا ہوں اس سے اور الگ نہ جاؤں ورنہ آپ کا وقت جو ہے زیادہ آج کے گنجائش کے لحاظ سے صرف ہو جائے گا، مگر میں اپنے موضوع ہی پہ رہتے ہوئے جہاں تک پہنچا ہوں ذرا سی باتیں اور وہاں تک کر دوں کہ اب یہ وہ منصب ہے کہ جو خداوند عالم براہ راست اپنا منصب دے رہا ہے۔ اللہ ولی کائنات ہے، یعنی یہ اعلان یعنی منصب یہ نہیں دے رہا ہے کہ اب تک تم کچھ نہیں تھے اور یہ لے جاؤ، ایسا نہیں ہے، میں توجہ ہے کہ نہیں ہے، بلکہ اپنی ولایت کا مظہر اور اس ساری کائنات میں اپنی نمائندگی میں تام الاختیار، مکمل اختیار، یعنی اب جو یہ ولایت محمد و علی کی جس کا اللہ نے اعلان کا حکم دیا ہے معراج میں بلا کے، بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی بولا کے حکم دیا ہے کہ جا کے اسے اب لوگوں کو بتا دو، ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہو وہ ابھی ابھی بنے ہو۔ توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ بھائی معراج میں بلا کے یہ حکم دیا ہے کہ جا کے بتا دو کہ ہمارے نمائندے علی الاطلاق تم ہو، تمہارے بعد علی ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نمائندے علی الاطلاق، اس کا مطلب سمجھ لے کیا ہوا کہ جو بھی نمائندے خدا 100% ہوگا بس وہ اللہ نہیں ہے، مگر اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اقتدار سے اس کائنات وجود پر جیسے حکم اللہ کا چلتا ہے ویسے ہی اس کا حکم چلے۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چلنا چاہیے، نہیں چلے، کوئی مانے نہ مانے حکم چلے۔ ہائے ہائے پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ یہ دیکھیے ایک منصب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر کسی بھی جگہ پر ہم نے کسی کو بنا دیا، اس کا باس بنا دیا، سب سے بڑا منصب دے دیا، ڈائریکٹر بنا دیا، حاکم بنا دیا، گورنر بنا دیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ ان کا حکم مانیں، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے میں نے بنا دیا تو چلے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی نہ مانے تو یہ بات اور ہے کہ پھر وہ دوسرے طریقوں سے منوائے گا، جبر کرے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اندازہ لگائیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے لیے بھی بغیر جبر کے حکم نہیں چلتا ہے، اور یہ ولایت اللہ ہے۔ اب اس کی حکومت کا اندازہ یوں لگا لو کہ لا یمکن الفرار من حکومتک، مولا فرما رہے ہیں دعائے کمیل میں کہ اے وہ بادشاہ حقیقی کہ جس کے حدود مملکت سے اس کا مجرم اسکیپ نہیں کر سکتا۔ کہاں بھاگے گا؟ یہاں سے بھاگے گا، قبر میں دھر پکڑا جائے گا، برزخ میں، محشر میں، کہاں بھاگے گا؟ بھئی یہی سبب ہے کہ جن کی گرفت کمزور ہوتی ہے وہ سزا دینے میں جلدی کرتے ہیں، اور جس کی گرفت کمزور نہیں ہوتی وہ ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے اختیار سے جو چاہیں، جو کرتب چاہیں دکھائیں اور جتنا چاہیں بغاوت کریں۔ وہ ذرا سا غور سے اپنی نگاہ معرفت سے دیکھے کہ اس کے کہیں نہ کہیں پیروں میں وہ ایک دھاگا بندھا ہوا ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے ہم آزاد ہیں۔ وہ زنجیر بڑی لمبی ہے، جہاں بھی جاؤ گے
چھوٹی نہیں پڑے گی، جب چاہے کھینچ لے اسے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حدود مملکت پروردگار ہیں. اب اللہ جسے اپنی نمائندگی میں ولی اور حاکم کائنات بنائے گا، وہ یہ نہیں ہے کہ کائنات سے التماس کیا جائے کہ آپ مانے. کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ حاکم کائنات ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کا بنایا ہوا ولی حاکم کائنات ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے، غور کیجئے گا، کہ خلافت مل لینے سے کوئی ولی اور اللہ کا نمائندہ نہیں بن جاتا. خلافت پہ قبضہ کرنے سے کوئی اللہ کا نمائندہ نہیں بن جاتا. نمائندہ خدا وہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات خدا میں اس کا حکم طوعاً یا کرعاً، اختیاراً یا بے اختیاراً جاری و ساری ہو. فقط ذوی العقول ہی اس کے قبضہ اقتدار میں نہ ہو، غیر ذوی العقول بھی اس کے قبضہ اقتدار میں ہو. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کائنات میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی سورج اللہ کی مخلوق ہے. بھائی جیسے اللہ کا حکم چلتا ہے، ہم تو جب جانے کوئی صاحب اقتدار و نمائندہ خدا ہے کہ جیسے حکم خدا سورج مانے، ویسے ہی اس کا بھی حکم سورج مانے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. بس ذرا سی توجہ اختتامی مراحل کے اوپر. میں نے عرض کیا کہ آپ کے اندازے سے زیادہ مجھے نہیں پڑھنا ہے کسی دن بھی، اور کبھی تھوڑا بہت اگر زیادہ ہو جائے تو میری عادت سمجھ لیجئے گا آپ، ہے نا. ایک صلوات سے اور نواز دے پر محمد و آل محمد. تو اب ظاہر ہے کہ وہ اپنی ولایت دے نہیں رہا ہے، منصب ولایت دے نہیں رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ولی نہیں ہے، وہ پیدا ہی ہوئے ہیں ولی، وہ پیدا ہی ہوئے صاحب قدرت. اللہ جس مقصد سے جس کو پیدا کرتا ہے، اس کے ابتداء وجود میں پوری وہی صلاحیت دیتا ہے. النبی نبی ولو کان فی المہد صبیا، نبی ہوتا ہے چاہے گہوارے میں بچہ ہو. اسی لیے شاید ایک مثال دے دی گئی جناب عیسیٰ کی، فاشارت الی المہد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جناب مریم نے یہی تو کہا کہ ہم جو ہیں وہ نہیں، ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، خاموش ہیں. اور گہوارے کی طرف اشارہ کیا ان کا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کریں کہ جو ابھی پالنے میں ہے، جو گہوارے میں ہے، ہم اس سے کیسے؟ تو فوراً بس یہ کیا بلاغت قرآنی ہے کہ ادھر تجسس کے لمحات ختم نہ ہوئے کہ تسکین کا جواب آنے لگا. گہوارے سے آواز ہے، انی عبداللہ. ادھر کیا بات کرتے ہو، ادھر بات کرو. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی کی بیوی کی عصمت پہ حرف آتا ہے تو فوراً ولی خدا آگے بڑھ کے اپنی طرف کہتا ہے، آؤ ہم سے بات کرو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فوراً کہا انی عبداللہ، گہوارے میں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ تو سبھی ہیں. نہیں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ ابھی دی ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، یعنی پاسٹ ٹینس ہے، ہمیں ماضی میں پہلے ہی نبی بنایا جا چکا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی وہ ہوتا ہے چاہے گہوارے میں ہو نبی ہو، لہذا امام وہ ہوتا ہے چاہے گہوارے میں ہو امام ہو. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بنا کے، یہ بلا کے دیا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے ہیں اور کہا ہے جا کے پہنچا دو. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ جا کے پہنچا دو. کیا پہنچا دو؟ بھائی وہی لہجہ تو ہے. سورہ نجم میں معراج کا واقعہ ہے، کل نقل کروں گا، آگے وقت نہیں ہے. اس معراج کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ نجم میں معراج کا واقعہ ہے. سورہ اسراء میں کیا ہے معراج کا، اس سے کیا لنک ہے بتاؤں گا. وہ آیا معراج نہیں ہے، جبکہ ہر مفسر نے معراج کا واقعہ 15واں پارہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا واللہ لطیف خبیر. اس آیت کے ذیل میں معراج کا واقعہ نقل کیا ہے ہر مفسر نے. کیوں کیا ہے؟ کیا غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا غلط فہمی ہے؟ میں کل عرض کروں گا. مگر معراج کا واقعہ 27ویں پارے سورہ رحمان کے بعد سورہ نجم میں ہے. والنجم اذا ہوا، اس کی آخر کی آیتیں. معراج کا پورا واقعہ ہے، ابھی نہیں بیان کرنا ہے، فقط خلاصہ معراج یہ بیان کیا ہے کہ اس کے اندر ایک آیت ہے کہ جو خلاصہ معراج وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یعنی اس خلوت مکان لا مکان میں
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس خلوت مکان لا مکان میں بس اللہ نے اپنے حبیب سے، حبیب نے کچھ سنا اور کچھ دیکھا، دیکھا کل بتاؤں گا، سنا سنیں، بس ایک آیت ہے، وہ کیا سنا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اور اللہ نے اوحا وحی کی اِلَىٰ عَبْدِهِ اپنے بندے کو، ما اوحا، دو آبجیکٹ ہیں اس کے، پہلا آبجیکٹ یہ ہے کہ کس کو، دوسرا آبجیکٹ یہ ہے کہ کیا، دو مفعول ہیں، ایحا مصدر ناؤن اس کا، ایحا وحی کرنا، فاوحا پہلا مفعول، الی عبدہ اپنے بندے کو، جیسے میں نے آپ کو دیا، کیا دیا؟ گلاس دیا، دو آبجیکٹ ہیں، ایک آپ ہے ایک یہ ہے، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وحی کی اللہ نے اپنے بندے کو، ما دوسرا آبجیکٹ، وہ کی، اوحا کہ جو کی، بھئی یہی ترجمہ ہے، اللہ نے اپنے بندے کو وہ وحی کی کہ جو کی۔ اب یہ راز کیسے کھلے کہ کیا وحی کی؟ پھر مبہم بن کے رہ گیا، اشارہ در اشارہ، چلے تھے وضاحت کرنے اور مبہم ہو گئی بات۔ ہائے ہائے، کوئی تو مشکل کشا ہو۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے وحی کی اپنے بندے کو وہ جو وحی کی۔ بھئی اپنے بندے سے کچھ کہا، اپنے بندے کو کوئی بات پہنچائی، کوئی راز کہا، تو اردو کا لفظ بدل دوں کہ اللہ نے اپنے بندے کو وہ پہنچایا کہ جو پہنچایا، وہ کہا کہ جو کہا، وہ وحی کی کہ جو کی، وہ نازل کیا جو نازل کرنا تھا۔ بھئی اب بھی نہیں پہنچے؟ اب یہ راز کیسے کھلے معراج کا کہ کیا پہنچایا کہ جو پہنچایا؟ بھئی یہ راز ایک میدان میں کھلا، معراج میں کہہ رہا ہے وہ پہنچایا کہ جو پہنچایا، غدیر میں کہہ رہا ہے وہ پہنچا دو جو پہنچایا جا چکا ہے اس سے پہلے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بس میں نے وہی بقدر پیمانہ تخیل آپ کو اس وقت دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی گہرائیوں میں ابھی میں گیا نہیں ہوں، انشاءاللہ اتروں گا حسب عادت، اور آپ بھی پرواز کریں گے ساتھ ہی ساتھ۔ تو اب یہ نمائندہ پروردگار ہے کہ جس کے لیے اللہ ولایت کا منصب کہہ رہا ہے کہ جا کے ان کو بتا دو، یعنی وہ حکم، جو وہ بات جو ہم آپ سے پہلے کہہ چکے ہیں، جو آپ پہ نازل کیا جا چکا ہے حکم، وہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ آپ کیا ہیں، علی کیا ہیں، جو آپ کو پہنچایا جا چکا ہے وہ آپ پہنچا دیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے صاحب رسالت کبریٰ، یعنی رسالت کا لفظ رکھ کے احساس منصبی یاد دلایا جا رہا ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ منصبی ذمہ داری جب یاد دلائی جاتی ہے تو عہدے کا نام لیا جاتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے، بلغ کہا ہے پہنچا دیجئے، ما پھر آبجیکٹ آیا، وہ انزلہ کہ جو نازل کیا جا چکا ہے بہت پہلے ہی ماضی کے زمانے میں، الیکا آپ پر نازل، آپ کو جو حکم دیا جا چکا ہے آپ کے رب کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر نہیں کیا ایسا تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ رسالت اس کا اپنا منصب نہیں ہے، ولایت اس کا اپنا منصب ہے۔ یہی سبب ہے کہ رسالت پہ دھمکی نہیں دی ہے، ولایت پہ دھمکی دی ہے۔ یہ میرا منصب ہے، اگر نہ پہنچایا تو رسالت کیا ہے؟ صلوات بر محمد وآلہ۔ بس عزیزوں، رحمتیں تمام کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے اسی بات کا لحاظ رکھتے ہوئے یہی کہا کہ الا ومن کنت مولاه فہذا علی مولاه،
آگاہ ہو جاؤ، جس جس کا مولا میں ہوں اس کے مولا علی ہیں۔ زبان سے کہا کہ اگر اندھا ہو تو سن لے، ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا کہ اگر بہرا ہو تو دیکھ لے۔ یہ رسالت کا اعلان نہیں ہے کہ ہر ردوہ کھدوہ قدر بھیڑ ہلڑ بغیر کسی معیار کے جو آ رہا ہے قبول ہے۔ یہ اعلان ولایت علی ہے، اللہ کے دین کے دینداروں اور مخلصوں کو پرکھنے کے لیے یہ سب سے آخری اور سب سے باریک فلٹر ہے کہ جس میں سے منافق نکل نہیں سکتا۔ بس عزیز و رحمت تمام ہے کہ میدان غدیر میں پالان شتر کے ممبر کے اوپر یہ بات اور ہے کہ ایک ہی مطلع افق سے دو ستارے، دو آفتاب و مہتاب جلوہ گر ہیں۔ ممبر غدیر پہ محمد کے ہاتھوں میں علی ہے، محمد بول رہے ہیں، علی چپ ہے۔ یہی انداز ہمیں اتمام حجت کا میدان کربلا میں نظر آیا، مگر وہاں پر بھی ممبر تو نہیں ہے، حسین کے ہاتھوں کے اوپر حسین کے ہاتھوں کا ممبر ہے، وہاں بھی ایک علی ہے، وہاں بھی ایک علی ہے۔ غدیر میں محمد بولتے رہے، علی آخر تک نہ بولے، مگر میدان کربلا میں جو چھوٹا سا علی حسین کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پہلے وقت کا محمد جو حسین ہے، اپنے زمانے کا جو محمد ہے، محمد کو نمائندہ پہلے حسین بول رہے ہیں، مگر ذرا سا فرق اس خطیب کا یہ ہے کہ اب حسین جب اپنی بات نہ منوا سکے تو اس بے زباں سے حسین نے کہا اب تو بول۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ کے اذہان عالیہ پہنچ گئے اس مصیبت۔ اللہ اکبر، کیا امتحان حسین ہے۔ حسین ہاتھوں پہ لیے ہوئے اس وقت کے علی کو، علی کا پوتا چھوٹا سا علی۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا کہ وہ وزن زیادہ ہے یا یہ؟ حسین کہہ رہے ہیں میرے لال، پہلے کہہ چکے، اتمام حجت کر چکے، نہیں مان رہے ہیں ظالم، نہیں مان رہے ہیں مکار، نہیں مان رہے ہیں دشمن انسانیت۔ حسین اتمام حجت کر رہے ہیں، دامن ابا میں چھپا کے لائے ہیں۔ دشمن سمجھ رہا ہے کہ قرآن لائے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں حسین قرآن صامت تو نہیں، قرآن ناطق کا ایک چھوٹا بلکہ سب سے چھوٹا سورہ لائے ہیں۔ جیسے وہ سورہ کوثر قرآن ناطق کی حقانیت کی دلیل بن کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزہ تھا، ویسے ہی قرآن ناطق کا سب سے چھوٹا سورہ یہ اصغر ہے، وہ کوثر تھا، یہ اصغر ہے، یہ بھی حسین کے ہاتھ پہ آویزہ ہے۔ اور حسین حقانیت کی دلیل اور اپنی مظلومیت اور حقانیت کی دلیل بنا کے اس اصغر کو لائے ہیں۔ پہلے تو کہہ رہے ہیں اے قوم جفاکار، اگر تمہارے زام ناقص میں گنہگار ہوں تو یہ چھوٹا سا بچہ تو کسی مذہب میں خطاوار نہیں ہوتا۔ اور سنو اس کی شدت آتش سن لو۔ حسین کا یہ جملہ بہت کافی تھا سمجھنے کے لیے کہ اس کی ماں کا شیر خشک ہو گیا ہے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں اور فوجوں کے رسالے، اس سے زمین کربلا پر جو ٹاپیں پڑتی تھیں، زمین لرزتی تھی تو ماؤں کے کلیجے دہل جاتے تھے، اور اصغر کی ماں رباب کا شیر خشک ہو گیا تھا۔ عزادارو، صاحبان اولاد ہے اور اتنی معلومات ہے آپ کو کہ بڑوں کی پیاس پانی سے بجھتی ہے، مگر جو شیرخوار ہوتے ہیں وہ پانی نہیں پیتے، بلکہ بچوں کی جو شیرخواروں کی پیاس ماں کے شیر سے بجھتی ہے، اسی کے پانی سے ان کی پیاس، انہیں الگ سے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ بے زباں کتنا پیاسا ہوگا کہ جس کی ماں کا شیر دہل دہل کے خشک ہو گیا ہو۔ حسین
حسین کہہ رہے تھے اے قوم جفاکار اگر تمہارے زعم ناقص میں میں خطاوار ہوں تو یہ چھوٹا سا بچہ یہ تو کسی بھی مذہب و ملت میں خطاوار نہیں ہے. مگر جب نہ سنا تو حسین نے آگے بڑھ کے اپنے بچے کو ریگے گر میں کربلا پہ رکھا. وہ کملایا ہوا پھول رباب کا اور شدت تپش سے کملا گیا. عزادارو جب کوئی آگے نہ بڑھا تو حسین نے پھر ہاتھوں پہ لے کے ایک بار کہا اے میرے لال ارے تو حجت خدا ہے, تو بھی اتمام حجت کر دے. میں حجت خدا, تو میری حجت ہے. اے اصغر اپنی مظلومیت اور پیاس اور میری مصیبت کا اظہار اصغر تو کر دے. حسین نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کس انداز سے کر دے. اللہ اکبر, کیا شعور ہے, کیا شعور ہے اس حسین کے بچے کا کہ آواز حلمن دی تھی تو گہوارے سے گر کے بتا دیا تھا کہ بابا کوئی ہو نہ ہو یہ مددگار ابھی زندہ ہے. یہ چھوٹا سا ناصر ہے, مجبوری یہ ہے کہ اپنے پیروں سے بھائی جان اکبر کی طرح چل کے نہیں آ سکتا. لہذا یہی وہ واحد شہید ہے کہ جو میدان جہاد میں آیا, آنے کا انداز نیا تھا. یہ حسین کے پیروں سے چل کے آیا ہے اور اس کے پاس نہ تیر ہے نہ تبر ہے نہ تلوار ہے. سب نے تلواریں چلائیں مگر اصغر کا اسلحہ بھی عجب ہے نرالا. حسین نے کہا ہے میرے لال اتمام حجت کر دے. اصغر نے سوکھے ہوئے پپڑیائے ہوئے ہونٹوں کو میں کہوں گا کما بنایا, خشک زباں کو تیر بنایا. اب یہ ایسا وار ہونے جا رہا ہے باطل کے اوپر جو صبح قیامت تک باطل کو رسوا کر کے رہے گا. عزادارو اصغر نے جیسے ہی اپنے چہرے کو ہر طرف پھرانا شروع کیا, یہ حسین کے ہاتھ پہ علی ہے, حسین چپ ہے, کسی نے نہ مانا. اب اصغر منوانے چلا ہے, اصغر منوانے چلا ہے. اصغر نے جیسے ہی اپنے سوکھے ہونٹ پہ اپنی زبان کو پھیر کے ہر طرف دکھانا شروع کیا. محمد غدیر میں علی کو اپنے ہاتھوں سے پھرا رہے تھے مگر اصغر اپنے چہرے کو خود بخود مجمع کی طرف پھرا رہے ہیں. بس عزادارو مجلس تمام ہے, یہ بے زباں ہے, یہ بولا تو نہیں تھا مگر میں کہوں گا ہاں یہ بے زباں نہ سمجھو, اسے بے زباں نہ سمجھو. یہ حسین کی گفتگو ہے, یہ حسین کی بات ہے, یہ حسین قرآن ناطق کا یہ کلام ہے. عزادارو صاحبان معرفت, اگر اصغر حسین کا کلام نہ ہوتا تو عمر ابن سعد یہ نہ کہتا کہ آئینہ آئینہ ہرملا یختہ کلام الحسین. ہرملا کہاں ہے, حسین کے کلام کو قطع کر دے. یعنی دشمن بھی اصغر کو کلام حسین کہہ رہا ہے. بس مجلس تمام ہے صاحبان اولاد. ارے ادھر ہرملا کا تیر چلا, ادھر اصغر نے بابا سے کہا اے بابا تیار, اب وہ مصیبت آ رہی ہے کہ جسے کوئی باپ نہیں برداشت کر سکتا. ارے فضاؤں میں تیر چلتا ہوا, وہ تین بھال کا تیر جو 7 لوہے کی چادروں کو چھید دے, وہ رباب کا ننھا سا گنچا دہان. تیر کا حجم زیادہ تھا, اصغر کا گلا چھوٹا تھا, تیر کا وزن زیادہ تھا, اصغر کا جسم کا وزن کم تھا. سنو گے صاحبان اولاد کیا ہوا جب تیر لگا. روایت کے اس فقرے نے پوری مصیبت اور پورا مصائب کا دفتر بیان کر دیا. تیر لگا تو جانتے ہیں بچے کے حال کیا ہوا. روایت کہتی جیسے ہی تیر لگا فانقلب الصبی علی یدیہ, بچہ باپ کے ہاتھوں پہ الٹ گیا. حسین نے چلو میں خون لیا, زمین و آسمان نے انکار کیا. اے ولی کائنات تجھے اختیار ہے, تو حاکم ارض و سما ہے, جدھر چاہ اس خون کو پھینک. مگر زمین نے کہا اگر ایک قطرہ اس خون ناحق کا آ گیا ہے ولی کائنات تو کبھی دانہ روئیدہ نہ ہوگا, زمین جھلس جائے گی. اس قطرہ خون کا بار نہ زمین سنبھالنے کو تیار, نہ آسمان
کلمہ سنبھالنے کو تیار. ارے اے ولی کائنات, تو حاکم ہے ہمارا, تیرے تصدق میں وجود ہے, پھینک سکتے ہیں حسین, مگر یہ یاد رہے کہ صبح قیامت ایک قطرہ نہ برسے گا. اللہ اکبر, دماغ عصمت کا فیصلہ یہ حسین کے ہاتھ میں. ارے اصغر, پیاسے اصغر کا یہ ایک چلو گاڑھا خون نہیں تھا, بلکہ حسین کے قبضے میں ارے موت و حیات کائنات کی کشمکش تھی. اگر اچھال دے تو کائنات فنا ہو جائے. کیا عصمت, رحمت للعالمین کا نمائندہ بھی ہے, خود بھی عالمین کی رحمت ہے, کیسے کائنات کو فنا کر دے. ارے چہرے پہ خون ناحق ملا, کہا ہے اصغر. ارے محشر کے میدان میں بولنا نہیں چاہتا, بلکہ تیرے چہرے, اپنے چہرے پہ تیرے خون کا غازہ لگا کے جب میں آگے بڑھوں گا تو مجھے کہنے کی حاجت نہ ہوگی, خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان يا حسين 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 يا حسين. اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا, اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا. یہاں سے جاتی ہوں زندان شام اے بابا, اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا. سنو سکینہ سے غم کا پیام اے بابا, سنو سکینہ سے غم کا پیام اے ہمارے جل گئے سارے قیام اے بابا, ہمارے سارے خیام اے کہاں کہاں ہو نہ جانے قیام اے بابا, کہاں کہاں ہو نہ جانے اے بابا. ہے وجہ زیست تمہارا ہی نام اے بابا, اسیر ہو کے چل سلام اے بابا, اسیر ہو کے چلی ہوں سلام. یہاں سے شام کو جانے کی ابتدا دیکھو, یہاں سے شام کو جانے کی ابتدا دیکھو, رسن سے گھٹتا ہے بابا میرا گلا دیکھو, رسن سے گھٹتا ہے بابا میرا گلا دیکھو. پھوپھی کے سر سے بھی تو چھین لی ردا دیکھو, پھوپھی کے سر سے بھی تو ردا. یہ ابتدا ہے تو کیا ہوگی انتہا دیکھو, اسیر ہو کے چلی سلام اے بابا, اسیر ہو کے چلی سلام اے.
یہ ابتدا ہے مصیبت کی انتہا بھی نہیں، یہ ابتدا ہے مصیبت کی انتہا بھی نہیں، گزر گئی ہے قیامت مگر گلا بھی نہیں، گزر گئی ہے قیامت مگر گلا بھی نہیں، پھوپھی کے سر پہ کفن کے لیے ردا بھی نہیں، پھوپھی کے سر پہ کفن اور آج ہوش میں بیمار کربلا بھی نہیں، اسے چلی ہوں سلام اے بابا، اسے چلی ہوں سلام، ہمارا کرب و بلا میں قیام ہو نہ سکا، ہمارا کرب و بلا میں قیام ہو نہ سکا، تمہارے دفن کا بھی انتظام ہو نہ سکا، تمہارے دفن کا بھی انتظام ہو نہ سکا، پڑے ہو خاک پہ کچھ اہتمام ہو نہ سکا، پڑے ہو خاک پہ کچھ اہتمام ہو نہ سکا، یہ ضعف ہے کہ ادا بھی سلام ہو نہ سکا، سے چلی ہوں سلام اے باپ، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام، ہے سر پہ خاک بھی غم بھی ہے اور بکا بھی ہے سر پہ خاک بھی غم بھی ہے اور بکا بھی ہے کم سنی بھی مصیبت بھی اور جفا بھی ہے کم سے مصیبت بھی اور جفا بھی ہے، پھوپھی کے ساتھ رسن میں میرا گلا بھی ہے، پھوپھی کے ساتھ رسن میں میرا گلا بھی ہے، ان آفتوں سے گزرنے کا حوصلہ بھی ہے، اسیر کہ چلی ہوں سلام اے باپ، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام، سنا ہے شام کا دربار جب بھرا ہوگا، سنا ہے شام کا دربار جب بھرا ہوگا، یزید کا سر دربار سامنا ہوگا، یزید کا سر دربار سامنا ہوگا، میرا تو بھائی بھی زنجیر میں بندھا ہوگا، میرا تو بھائی زنجیر میں بندھا ہوگا، پھوپھی جو پہنچے گی دربار میں تو کیا ہوگا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام، سنو سکینہ سے غم کا پیام اے بابا، سنو سکینہ سے غم کا پیام، ہمارے جل گئے سارے خیام اے بابا، ہمارے جل گئے سارے خیام اے بابا، کہاں کہاں ہو نہ جانے قیام اے بابا، کہاں ہو نہ جانے قیام اے بابا، ہے وجہ زیست تمہارا ہی نام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام، سنو سکینہ سے غم کا پیام اے بابا، سنو سکینہ سے غم کا پیام اے بابا، ہمارے جل گئے سارے خیام اے بابا، ہمارے جل گئے سارے خیام اے بابا، کہاں ہو نہ جانے قیام اے بابا، کہاں ہو نہ ہے وجہ زیست تمہارا ہی نام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے آؤ سے 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 آؤ سے